السلام علیکم احباب، آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں، جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے نفس کی چوتھی قسم، چوتھی خصلت۔ اس کی قسم بھی اسے کہہ سکتے ہیں، خصلت بھی کہہ سکتے ہیں، جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ بارگاہ حق میں جو مقبول ترین اولیاء اللہ ہیں، مقربین حق ہیں، جو یہ ان کے نفس کا مقام ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کے، جس طرح مومن اور مسلمان میں فرق ہے، اسی طرح نفس کا یہ چوتھا درجہ ہے کہ یہ جو ہے تمام خصلتوں سے کا تارک ہو کے جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف اور اسی کے نور کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور اسی نفس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا ہے، اس نفس کو مخاطب کر کے، اور اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف۔ تو جس طرح اللہ کا نور پاک ہے، بالکل اسی طرح اس نفس کی بھی وہی خصلت ہے جو مقربان حق اور محبوب خدا اولیاء اللہ لوگوں کا جو ہے وہ نفس ہے، وہ نفس مطمئنہ ہی ہے، یعنی اپنے رب سے راضی۔ ہر حال میں وہ غم دے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، خوشی دے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی رضا میں راضی ہیں، وہ جس حال میں رکھے اس کی رضا میں ضم ہے، تو یہ در حقیقت نفس مطمئنہ کی صفات ہے، یہ نفس مطمئنہ کی خصلت ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے اور رب اس سے راضی ہے۔ جس سٹیج پر، جس مقام پہ جا کے تقوی، رضا، توکل، صبر و شکر اور ان چیزوں کی انتہا جس لیول پہ جا کے ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور ہمہ وقت جو ہے وہ شکر گزار ہیں، سجدہ ریز ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہیں، وہ جس حال میں رکھے۔ تو یہ مقام، یہ درجہ اولیاء اور مقربین کا ہے، اور انہی ہی کے نفس کو در حقیقت نفس مطمئنہ کہا گیا۔ یہ نفس مطمئنہ کی خصلت ہے کہ وہ برائیوں سے بالکل قطع تعلق ہو کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور ایک نوری وجود میں، ایک نئے وجود کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور اس کی بندگی میں سرمست رہتا ہے، مستغرق رہتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ وہ ہے جو اپنے رب سے راضی ہے، جو اپنے رب کے نور میں جو ہے وہ فنا ہو چکا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے نفس کا۔ اور اسی درجے کو جا کے آپ پھر وہ دوسری ڈیفینیشن جو کرتے ہیں تصوف میں، فنا اور بقا کی، در حقیقت یہ فنا اور بقا کے مقام پہ جو لوگ فائز ہیں، یہ نفس ان کا ہے کہ وہ ہر چیز سے تارک ہو کے تو اللہ کی ذات اس کے نور میں اپنے آپ کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ تو یہ درجہ ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کی خصلت ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ تو نفس مطمئنہ کی وضاحت آپ کے سامنے میں لے کے آیا تھا۔ تو نفس کی 4 خصلتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ وہ ہے جس کی زندگی ہی گناہوں کی جو ہے وہ گناہوں میں لذت پاتا ہے اور انسان کو گناہوں کی طرف ہی مائل کرتا ہے۔ وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ کافر ہے، اور انسان کو اس کفر تک لے کے جاتا ہے۔ تو وہ خصلت جو ہے نفس کی، وہ نفس امارہ کی خصلت ہے، اور سب سے بدترین نفس یہی ہے، نفس کی حالت جو ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کو جن لوگوں نے پھر عبادت کے ذریعے، فاقہ کشی کے ذریعے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کے ذریعے جب اس نفس کو نکیل ڈالی، اس کی طاقت کو جو ہے کمزور کیا، اس پہ غلبہ جب انہوں نے ڈالا، اور پھر عبادت کی طرف اس کو گھسیٹا، اس کو مائل کیا اچھے کاموں کی طرف، تو پھر وہ جب عبادت کی طرف مائل ہوا تو پھر وہ اگلا درجہ نفس کا آتا ہے، نفس لوامہ کا،
اور نفس لوامہ جو ہے پھر وہ برائیوں سے انسان کو ملامت کرتا ہے، دھدکارتا ہے انسان کو، ملامت کرتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ جو ہے نفس ملہمہ کا، اور نفس ملہمہ وہ ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے، نیکیوں سے عشق کرتا ہے، عبادت کو پسند کرتا ہے، عبادت میں راحت پاتا ہے، گناہوں سے جو ہے وہ بیزار ہوتا ہے۔ تو چوتھا درجہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہے کہ وہ نفس جو اللہ کے نور میں ضم ہو جاتا ہے، اللہ سے راضی ہے، اور نفس جو ہے وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ کی ذات اس نفس سے راضی ہے۔ یہ چوتھی خصلت جو ہے یہ نفس کی ہے۔ نفس ایک ہی ہوتا ہے، نفس کو موت نہیں ہے، نفس کو آپ اپنی زندگی میں ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس وجود کو موت نہ ہو، جس کے بارے میں اللہ کی ذات قرآن کریم میں فرماتی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا۔ تو در حقیقت یہ موت جو ہے وہ نفس کے لیے ہے۔ تو کس نفس کے لیے موت ہے؟ نفس مطمئنہ سے نہیں، نفس مطمئنہ کی بات نہیں یہاں ہو رہی ہے، یہاں ذکر جو ہو رہا ہے وہ نفس امارہ کا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے موت ہے، وہی سزاوار ہے۔ دیکھیں محشر کا سزاوار جو ہے وہ انسان کا وجود ہے، تو جنت کا امام جو ہے، جنت کا قائم مقام وہ آپ کی روح ہے، جہنم کا قائم مقام جو ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور قیامت کا قائم مقام انسان کا اپنا وجود ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جنت کا قائم مقام آپ کے باطن میں آپ کی روح ہے جو اللہ کا امر ہے، اور جہنم کا قائم مقام جو ہے وہی نفس ہمارا جو آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جائے، اور محشر کا قیامت کا قائم مقام انسان کا اپنا وجود ہے۔ تو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا یہ سارا وراثی جو ہے یہ حیوانی وجود سے نکل کے اخلاقی وجود میں منتقل ہونے کا سارا یہ وراثت ہے، یہ نفس کی حالتیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ایک اور موضوع آپ کے آگے لے کے آؤں گا، وہ 4 مقام ہیں انسان کے: مقام ناسوت، مقام ملاکوت، مقام جبروت اور مقام لاہوت۔ اس ٹاپک پر بھی میں آپ کے حضور انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔